اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے نماز تراویح کا کہ یہ سنت ہے، کب شروع ہوئی اور جس تسلسل سے ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں، یعنی پورا رمضان مبارک، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اور پھر ساری رات کا ثواب امام کے ساتھ پوری ابتدا سے اخیر تک نماز پڑھنے میں پوری شب کا جو ثواب ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے وہ آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نماز تراویح جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے 1، 2 یا 3 راتیں یہ نماز ادا فرمائی۔ اس میں اختلاف ہے کہ 1 رات کی، 2 رات کی یا 3 راتیں کی، لیکن یہ واضح ہے کہ حضور نے پوری پڑھی۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حجرہ اقدس سے باہر آپ کے تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ نبوت سے باہر تشریف نہیں لائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں تراویح کے لیے باہر آ جاتا تو تم پر تراویح فرض ہو جاتی۔ تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ حضور نے پورے تسلسل کے ساتھ 30 دن یا 29 دن نماز تراویح نہیں پڑھی۔ اور کیوں نہیں پڑھی؟ وہ اسی لیے نہیں پڑھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں جو راتیں میں نہیں آیا، اگر میں ان راتوں میں بھی آ جاتا تو یہ والی رات کی نماز آپ پر فرض ہو جاتی۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نماز تراویح کی جو نماز ہے یہ ہمیشہ پڑھی گئی۔ اس بنا پر اس کی نسبت آپ سے کی جاتی ہے، اس لیے بھی کہ اس کی جماعت کی ابتدا آپ ہی نے فرمائی تھی۔ اس کے اوپر انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ ابھی ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ حدیث شریف ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کیا فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کی وسط رات میں ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، یہ تراویح کی نماز۔ لوگوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ دوسری رات آدمیوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ مسجد تنگ ہو گئی۔ اب ایک دن حضور نے نماز پڑھی تو دوسرے دن لوگوں کو پتہ چلا ہوگا، صحابہ کرام کو، تو پھر وہ زیادہ تعداد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے اس شوق سے، لیکن اس دن اتنے لوگ اکٹھے ہوئے کہ مسجد جو ہے اس کی جگہ تنگ پڑ گئی، لیکن حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ نبوی سے برآمد نہیں ہوئے۔ ساری رات صحابہ کرام انتظار فرماتے رہے، مسجد میں حضور نہیں تشریف لائے۔ صبح کو فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر حضور نے لوگوں کو خطاب فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری رات کی حالت مجھ پر پوشیدہ نہ تھی، یعنی مجھے معلوم تھا کہ آپ سب لوگ مسجد میں جمع ہیں، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ نماز تراویح تم پر فرض ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں دوسرے دن بھی آ جاتا اور نماز پڑھاتا تو اندیشہ تھا کہ نماز تراویح آپ لوگوں پر فرض ہو جائے اور آپ اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیں نا، اگر نماز تراویح فرض ہوتی تو اس کو ایک بھی دن مس کرنا کتنا ہمارے لیے یہ پھر دشوار ہو جاتا، تو اس لیے حضور دوسرے دن تشریف نہیں لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں کو زندہ رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضور یہ فرماتے تھے کہ ان راتوں کا زندہ رکھو، یعنی ان میں نوافل ادا کرو تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو، بغیر اس کے کہ آپ ان پر لزوم کے ساتھ حکم فرمائیں، یعنی اس کو فرض یا واجب کا درجہ قرار دیں۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور عہد فاروقی کے ابتدائی دور میں تراویح کا معاملہ یوں ہی رہا۔ اب یہ جو معاملہ تھا کہ کبھی پڑھنا اور کبھی نہ پڑھنا، یہ معاملہ جو ہے حضور کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے رہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں ایسے ہی رہا، لیکن اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کا جو ہے ایک تسلسل کے ساتھ جس طرح اب ہم پڑھتے ہیں اس کا آغاز ہوا اس کی جماعت کا۔ اس کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے تراویح کی نماز کی حدیث جب سنی تو آپ نے اس پر عمل فرمایا۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ لوگوں نے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین وہ حدیث کیا ہے؟ اب یہ چیز اس چیز کی دلیل ہے جس کی بنیاد پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نماز کو جو ہے وہ جاری فرمایا۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ عرش الہی کے ارد گرد، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد ایک جگہ ایسی ہے جس کا نام ہے حدیرۃ القدوس. وہ نور کی جگہ ہے، اس میں اتنے فرشتے جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں. اس میں ایک لمحہ کی بھی کوتاہی نہیں کرتے. جب ماہ رمضان کی راتیں آتی ہیں تو یہ اپنے رب سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. وہی فرشتے عرش الہی سے کے قریب سے نیچے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور وہ بنی آدم کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس نے ان کو چھوا یا انہوں نے کسی کو چھوا تو وہ ایسا نیک بخت و سعید بن جاتا ہے کہ پھر کبھی بدبخت و شقی نہیں بنتا. اب یہ حدیث شریف جو تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنتے ساتھ ہی یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کہ اس نماز کی یہ شان ہے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. اگر فرشتے وہ نماز اتر کر پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو حضرت عمر نے فرمایا تو پھر یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. پھر آپ نے تراویح کی جماعت قائم کر کے اس کو سنت قرار دے دیا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اکثر لوگ آج کل تراویح کی نماز کے اوپر جو بحث کرتے ہیں اس کی دلیل یہ حدیث شریف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ ثابت ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدائی رات میں جب گھر سے باہر آتے اور مسجدوں میں تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے اللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر کو روشن کر دے جنہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن سے منور کیا. اب دیکھیں حضرت علی بھی ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے یہ والی سنت جو ہے اس کو زندہ کیا ہے، اس طرح سے اللہ پاک ان کی قبر کو منور کرے. اسی طرح ایک روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی ہے. اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجدوں کے قریب سے گزرے تو مسجدوں کو قندیلوں سے روشن اور لوگوں کو تراویح پڑھتے دیکھا تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کو روشن فرمائے جس طرح انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر کو روشن و منور فرما کہ انہوں نے یہ ہمارے لیے یہ ایک چیز جو ہے اس کو جاری فرمایا کہ اب ہم بھی رمضان کی راتوں میں اس کو سنت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور قرآن پاک کو سنتے ہیں. ایک اور روایت ہے حدیث شریف کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. اب یہ اسی ضمن میں ہے کہ حضور نے کس طرح کچھ راتوں میں یہ نماز پڑھی اور کچھ راتوں میں نہیں پڑھی، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی 23ویں رات یعنی 23rd رات کو 1/3 رات تک حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. اب یہ اس میں رات 23ویں اور 1/3 اس کا ٹائم جو ہے حضور نے نماز پڑھائی ہے. رمضان کی 24ویں رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. اب یہ ناگاہ فرمایا حضور نے. 25ویں رات کو تشریف لائے تو نصف شب تک نماز پڑھائی. اب 23ویں کو 1/3 نائٹ کا حصہ جو تھا وہ نماز پڑھائی اور 25ویں کو نصف شب تک یعنی آدھی رات تک حضور نے نماز پڑھائی. ہم نے عرض کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آج پوری رات نفل پڑھاتے تو خوب ہوتا. اب یہ والا جو مسئلہ آگے آنے والا ہے یہ مسئلہ بھی بہت سارے لوگوں کو علماء آج کل یہ بیان فرماتے ہیں لیکن لوگ جو ہے نا وہ اس کو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا سیریس نہیں لیتے. ثواب کو بہانے سے حاصل کرنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہانے سے ہمارے لیے یہ مواقع رکھے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مساجد میں 20 تراویح ہوتی ہیں اور کچھ میں 8 ہوتی ہیں. جہاں 8 ہوتی ہیں وہاں 4 تراویحوں کے بعد لوگ کچھ چھٹی کر جاتے ہیں اور جہاں 20 ہوتی ہیں وہاں 8 کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ گھر چلے جاتے ہیں. تو امام صاحبان جو ہیں وہ یہ مسئلہ وہاں پہ بیان کرتے ہیں جو ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. جب لوگوں نے حضور سے عرض کی کہ حضور نے جس دن نصف شب تک نماز پڑھائی تو لوگوں نے عرض کی کہ آج آپ پوری رات تک نفل پڑھاتے تو خوب ہوتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص امام کے ساتھ نماز ختم ہونے تک باجماعت نماز میں کھڑا رہا اسے پوری رات کا ثواب ملے گا۔ تو آپ 8 تراویح پڑھ کر چلے گئے، اگر 20 والی جماعت تھی تو آپ کو 8 کا ثواب ملا، لیکن اگر آپ امام کے ساتھ 20 پڑھ کے جائیں تو آپ کو پوری رات کا ثواب ملے گا۔ یہ صرف اتنا سا نقطہ ہے، اور یہ حضور کی حدیث شریف سے روایت ہے۔ اس کے بعد جب 25ویں کو حضور نے نصف شب تک نماز پڑھائی تو 26ویں شب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف نہ لائے۔ پھر 27ویں شب آئی تو حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کرام کو بھی جمع فرمایا اور ہم سب کو ساتھ لے کر نماز پڑھائی، اور اتنی پڑھائی کہ ہم کو خوف ہوا کہ ہماری فلاح نہ فوت ہو جائے۔ لوگوں نے عرض کی کیا یہ فلاح کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا فلاح کے معنی ہے سحری، یعنی جو 27ویں کو حضور نے نماز پڑھائی اس رات حضور نے پوری رات سحر تک تقریباً نماز پڑھائی۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ تھیں اس ضمن میں کہ نماز تراویح حضور نے کیسے پڑھی، اور جو ہم پڑھتے ہیں اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اور اس کی جو حدیث شریف سے دلیل ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کی راتوں کو ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں شب بیداری کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی اور دیگر نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم یہ پڑھیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔